اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں آج آپ کی خدمت میں سورہ معوذتین کے متعلق بیان کروں گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو سورہ معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ آج ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور انہوں نے اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی دم کرتے تھے، تو جس سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی میں شان نزول پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، جب آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، جب آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، تو ہنود و یہود ان کے دشمن ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے کرنے لگے۔ ایک یہودی لبید، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کے اثرات نمودار ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی کہ اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس کا علاج کیا اور اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قیامت تک کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک رہنمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ عمل کرتے ہوئے، اگر خدا نخواستہ کبھی ہمیں ایسے حالات پیش آ جائیں تو ہم بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ توحید پہ چلیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نمازوں کو قائم رکھیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور پھر یہ عمل کریں تو یہ ہمارے لیے باعث شفا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دم فرماتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے پیچھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم فرمائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی جادو ہو، کالا علم ہو، تو 11 مرتبہ درود پاک آگے پیچھے پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس طرح پڑھنی ہے کہ سورہ فلق سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ ناس کو بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہوئے ساتھ ملا کے یہ 1 مرتبہ ہوگا۔ اس طرح 11 مرتبہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں، اور اس کے بعد دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے فجر کے بعد اگر کریں تو بہت ہی افضل ہے۔ گھر کے چاروں کونوں میں چھینٹے مار دیں اور اس پانی کو سارے گھر والے پئیں۔ 11 دن میں انشاءاللہ تعالی ہر چیز وہاں سے ختم ہو جائے گی اور مکمل شفا ہوگی۔ اللہ رب العزت کا ہمارے پہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر بیماری کا، ہر جن، بھوت، جادو، گنڈا، تویز، مسان، ہر چیز کا ہمیں علاج بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ کوئی جادو کرے تو جن، بھوت، جادو، گنڈا، تویز، مسان اثر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلاً
ہم کھانے سے پہلے کھانے کی دعا اور کھانے کے بعد میں کھانے کی دعا نہیں پڑھتے، اس سے شیطان ہمارے اندر تحلیل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک صحابی دعا پڑھنی بھول گئے۔ انہوں نے درمیان میں جب پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ دعا پڑھی تو شیطان چیختا چنگاڑتا ہوا بھاگ گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ضرور دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ اگر بھول جائیں تو درمیان میں پڑھ لیں۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، سر ننگا ہوتا ہے، نہ واش روم جانے کی دعا پڑھتے ہیں، نہ واش روم سے نکلنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور واش روم شیطانوں کی اماج کا ہے۔ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی مختلف راستوں سے ہمارے میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ننگے سر مغرب کے بعد باہر نکل جاتی ہیں، درختوں کے نیچے سے گزرتی ہیں، اور اس وقت ان جنات کی پرواز واپس کی ہوتی ہے گھروں کو جانے کی، تو جب عکس پڑتا ہے تو اثرات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، اور ان سب چیزوں کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ علاج ہمارے پاس ہے، مگر ہم بد نصیب ہیں کہ ہم اس علاج پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، ہم بھاگے جاتے ہیں جعلی پیروں کے پاس۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ والوں کے پاس جانا بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے والوں کے پاس اگر ہم چلے جائیں تو وہ ہمیں اللہ کا راستہ بتائیں گے، وہ ہمیں اللہ سے ملانے کی کوشش کریں گے، ہمیں وہ تعلیم فرمائیں گے جو سیدھے راستے پہ جانے کی تعلیم ہوگی اور ہمارے لیے فلاح کی راہ ہوگی۔ مگر آج کل اللہ والے بہت کم ملتے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں اور اس سے وہ پیسہ بھی لوٹتے ہیں، اور بعض اوقات بات عزت تک بھی آ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ وہ جب ان سے کچھ نہیں بنتی تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی ہے کہ تمہاری ساس کے فلاں بندے نے یہ کیا، تمہارے فلاں دیور نے کر دیا، تمہارے خاندان کے اس بندے نے یہ نام ہے اس کا کر دیا، اور ہم اتنے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ ہم ان کا مان لیتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور خاندان میں دراریں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنی نمازوں کو قائم رکھیں، اور اس عمل کے ذریعے ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا علاج کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔